الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 16 کی سورۃ طٰہٰ جو 135 آیت پر مشتمل ہے، جس کی سب سے پہلی آیت طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد جو آیت ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اللہ فرماتے ہیں اے محبوب، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا آپ پر کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ بسا اوقات اتنا مسلسل طویل قیام کرتے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے، ان پہ ورم آ جاتا۔ اس آیت میں آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا ہے کہ اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو اس سے آپ کو تسلی ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے معمول میں تبدیلی کی، رات کے کچھ حصہ میں آرام فرماتے اور رات کا کچھ حصہ بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھتے۔ بہرحال نماز تہجد جو ہے یہ صالحین کا ایک طریقہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی بھی پسندیدہ نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اہم ترین نماز ہے، جس سے انسان کا اپنے رب سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی گئی ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا معنی تو معلوم ہے، لیکن اس کا مطلب اور اس کی مراد معلوم نہیں ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا، کیسے ہو گیا یہ معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ باقی استواء علی العرش کی کچھ بحث، کچھ تفصیل انشاءاللہ یہ خلاصۃ القرآن کے اسباق کے اختتام پر جب عقائد کے 2-3 سبق ہوں گے تو وہاں انشاءاللہ بیان کر دی جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں عقائد بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور احکام پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔